خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت جلالی اور قادر نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خداوند کے فضل کے نیچے ہوں گے اور آسمان کا خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے رہا ہوگا۔ چند دن پہلے میں خداوند کے کلام کو پڑھ رہا تھا تو ایک خوبصورت سبق میں نے خداوند کے کلام سے سیکھا اور وہ میں آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ربیکہ کی وجہ سے یعقوب کو گھر چھوڑنا پڑا، ایک ماں کی وجہ سے ایک بیٹے کو 20 سال تک اپنے گھر سے دور رہنا پڑا۔ آئے آج ہم اس سبق کو سیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ میرے ساتھ میرے عزیزو، اگر آپ خدا کے کلام میں سے پیدائش اس کا 27واں باب اور اس کی 42ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، ربیکہ کو اس کے بڑے بیٹے عیساؤ کی یہ باتیں بتائی گئیں، تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بلوا کر اس سے کہا، دیکھ تیرا بھائی عیساؤ تجھے مار ڈالنے پر ہے اور یہی سوچ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ سو اب میرے بیٹے تو میری بات مان اور اٹھ کو ہران کو میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا، تھوڑے دن اس کے ساتھ رہ جب تک کہ تیرے بھائی کی خفگی اتر نہ جائے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ آپ سب میرے عزیزو بخوبی جانتے ہیں کہ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ لیکن جب ابراہیم بوڑھا تھا تو اس نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ وہ اسحاق کے لیے ایک بیوی تلاش کرے۔ تو بائبل مقدس میرے عزیزو ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے، خدا کا کلام، کہ اس کا نوکر گیا اور اس نے اسحاق کے لیے ربیکہ کو تلاش کیا۔ اب ربیکہ کے نام کا مطلب ہے ربکا، جسے اردو میں بولتے ہیں، انگریزی میں اسے ربیکہ بولتے ہیں۔ اب اس کے نام کا مطلب ہے گائیں اور اس کا ٹائٹل ہے خوبصورت۔ اس کے باپ کا نام بیتویل تھا، اس کے بھائی کا نام لابن تھا۔ جب ابراہیم کا نوکر اس کو اسحاق کے لیے پسند کر کے لے کر آیا، اور بائبل میں تقریباً اس کا 34 مرتبہ ذکر ہے۔ جب اس ابراہیم کا نوکر جو تھا وہ ربکا کو لے کر آیا تو بائبل مقدس میرے عزیزوں میں بتاتی ہے کہ میدان میں جو تھا دور سے اس نے اسحاق کو دیکھا، اور اسحاق جو تھا وہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد یعنی سارہ کے مرنے کے بعد بہت غم کر رہا تھا، اور پھر اس نے ربکا کو دیکھا اور اس کے پاس گیا اور وہ خوش ہوا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس کا غم جو تھا وہ کم ہوا۔ اگر ہم بائبل مقدس کے اندر میرے عزیزوں دیکھیں تو خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ جب برکت کا ٹائم آیا، اب اسحاق اور ربیکہ کی جب شادی ہوئی تو ربیکہ تقریباً 20 سال تک بانجھ رہی، یعنی اسحاق 40 برس کا تھا جب اس کی شادی ہوئی، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ تقریباً 60 برس کا تھا جب اس کے ہاں جڑواں بچے، توام بیٹے، ٹوینز بیبی پیدا ہوئے، اسحاق اور یعقوب اور عیساؤ۔ اب ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے کہ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو عیساؤ جو بڑا بیٹا تھا وہ شکار کرتا تھا اور اسحاق اسے پسند کرتا تھا، اور یعقوب جو تھا وہ سادہ مزاج اور ڈیروں میں رہتا تھا، اور اس کی ماں ربکا جو تھی وہ اسے پسند کرتی تھی۔ اب ایک ہی گھر کے اندر دونوں جو تھے وہ اس طرح پلے، لیکن اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسحاق نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلایا اور اسے کہا، جا جنگل میں شکار مار کے لا، دیکھ میں ضعیف ہو گیا ہوں اور مجھے نظر بھی کم آتا ہے، تو جا تو جو ہے وہ شکار مار کے لا اور آج میں تجھے برکت بخشوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، عیساؤ جنگل کو نکل گیا اور ربیکہ اسحاق کی وائف جو تھی وہ یہ بات سن رہی تھی۔ پہلے ربیکہ جو تھا وہ اسحاق سے پیار کرتی تھی، لیکن اب اس کا پیار جو تھا وہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ زیادہ تھا، تو اس نے یعقوب کو بلا کر اس سے کہا کہ تو ایسا کر، میں جلدی جلدی تیرے لیے گوشت بناتی ہوں، تو وہ گوشت لے اور اپنے باپ کو پیش کر دے اور اس سے برکت لے لے۔ اب یعقوب نے کہا یہ دھوکا ہے، اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ مجھے برکت دینے کی بجائے مجھے لعنت دے، تو ماں اس کی کہنے لگی تیری لعنت مجھ پر آ جائے۔ اگر ہم یہاں پر بائبل مقدس میں آج سیکھ رہے ہیں کہ ایسا جب اس نے بولا تو یعقوب جو تھا وہ تیار ہوا اور وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور اس نے برکت کو لیا، اور جب عیساؤ واپس آیا اسے پتا چلا، اسے غصہ آیا اور وہ اپنے بھائی کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ یعقوب اگر اس طرح برکت نہ لیتا تو کیا وہ برکت والا تھا۔ اگر ہم بائبل مقدس کے جو ہے وہ پچھلے چیپٹر میں یعنی 25ویں باب میں دیکھیں 23ویں آیت میں، کہ جب ربیکہ حاملہ ہوئی
تو لکھا ہے اور اسحاق نے بھی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی بیوی ربیکہ حاملہ ہوئی، اور لکھا اس کے پیٹ میں دو لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے، اور تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ اب یہ ہوا کہ 20 سال بانجھ رہنے کے بعد جب اسحاق نے ربیکہ کے لیے دعا کی تو بائبل مقدس میرے عزیزوں میں بتاتی ہے کہ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے پیٹ میں جو تھا مزاحمت ہونے لگی۔ اب جب وہ خدا کے پاس گئی تو خداوند نے کہا 2 قومیں 2 قبیلے تیرے پیٹ میں پیدا ہوتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ ہاں جی میرے عزیزو، ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چیٹنگ کرنے کی، دھوکہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ربیکہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یعقوب جو تھا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے بلیس تھا، جیسے سمسون کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی نذیر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسحاق کے بارے میں خداوند نے کہا تھا، اور خداوند نے موسیٰ کے بارے میں کلام کیا تھا، اور داؤد کہتا ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں بے ترتیب مادہ تھا تو میرا خدا مجھے جانتا تھا، اور پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ چنا ہوا وسیلہ ہوں۔ جی میرے عزیزو، اگر آپ کا چناؤ آپ کے ماں کے پیٹ سے ہوا ہے تو آپ کو کبھی کوئی چیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ اس کی ماں نے کہا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یعقوب کو بھاگنا پڑا، اپنے ماموں لابن کے گھر میں پناہ لینی پڑی، 20 سال وہ اپنی ماں سے دور رہا اور اپنے بہن بھائیوں سے دور رہا، اور اس کی ماں کو یہ لگا تھا کہ یہ اس طرح برکت ملے گی۔ آج بھی اس کہانی سے ہم ربیکہ کی اس کہانی سے سبق یہ سیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ ماں کے پیٹ سے ہی برکت میں ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب پاک عورت اور پاک مرد ملتے ہیں تو ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی پاک ہی ہوتی ہے۔ تو ہم جتنے مسیحی لوگ ہیں ماں کے پیٹ سے ہی خداوند کے فضل سے، اس کے فضل کے نیچے ہیں، تو ہمیں اپنی پرسنل لائف میں، اپنی فیملی میں، اپنی جاب میں، اپنے بزنس میں کوئی دھوکہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ ہمارے خدا نے ہمیں برکت دیا ہے۔ ربیکہ کی اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اس نے جب ایسا کیا تو اسے اپنے بھائی سے دور رہنا پڑا، اسے اپنی ماں سے دور رہنا پڑا، اسے اپنے قوم اور قبیلے سے دور رہنا پڑا، سخت محنت کرنی پڑی۔ آج بھی ایسا ہی ہے، جب آپ چیٹنگ کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے آپ کو لگ رہا تھا کہ میں جلدی سے، ہم کہتے ہیں شارٹ جو ہے یو ٹرن لوگ مارتے ہیں، چاہتے ہیں شارٹ ٹائم میں بڑی برکتیں ملیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کے آپ کو برکت ملتی ہے۔ تو اس سٹوری سے آج ہم نے یہی سیکھا ہے کہ آپ اگر ماں کے پیٹ سے برکت ہے تو آپ کو چیٹنگ سے، دھوکے سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ برکت لیں۔ آسمان کا خداوند آپ کو سرمن کے وسیلہ سے برکت دے۔ آپ ہمارا فیس بک پیج رفاقت جان منسٹری، آپ اسے لائک کریں، اور اسی طرح ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں رفاقت جان منسٹری، اسے ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح چھوٹے چھوٹے شارٹ سرمن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ہماری جمعرات کو شام 7 سے 9 بجے لائیو میٹنگ چلتی ہے، اسے بھی آپ فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ سنڈے کی میٹنگ جو ہے وہ صبح 9 سے 11 بجے تک، وہ بھی آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ڈیلی ڈیووشن مارننگ میٹنگ ہے صبح 9 سے 10 بجے، وہ بھی آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جتنی بھی منشی کے کام ہیں وہ ہمارے آپ اس چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بگ گاڈ بلیس یو آل، خداوند آپ سب کو برکت دے، اسٹے بلیس، گاڈ بلیس یو آل۔